العلم نور العلم نور۔ جناب چشتیاں والوں سے پہلا سوال کریں گے، کون سے دو قسم کے لوگ حصول علم سے محروم رہتے ہیں؟ دو قسم کے لوگ حصول علم سے محروم رہتے ہیں، حصول علم میں حیا کرنے والا اور دوسرا متکبر شخص۔ جناب تکبر کرنے والا علم سے محروم رہ جاتا ہے، اور علم حاصل کرنے میں بھی حیا کرنا، جس چیز میں حیا نہیں کرنی اس میں لوگ حیا کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں حیا کرنی چاہیے وہاں نہیں کرتے۔ تو علم دین حاصل کریں اور دل و جان سے کریں۔ چشتیہ والوں نے جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کس قدر توبہ و استغفار کیا کرتے تھے؟ واقعہ والوں سے سوال ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کے لیے ایک دن مقرر کیا ہوا تھا۔ اس دن آپ خوب آہوزاری کرتے اور بار بار کہتے تھے، آہ اللہ کا عذاب، کہ میں اس سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرتا ہوں قبل اس کے کہ پناہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی ہیں اور گریہ وزاری کیا کرتے، ایک خاص دن مقرر تھا، خوب آہوزاری کرتے، اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ چشتیاں والوں سے سوال ہے، اللہ تعالیٰ کو رب کعبہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو تمام اشیاء کا مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رب کعبہ یا ربا کہنا، جب کسی مالک کی عظمت بیان کی جاتی ہے تو اس کی کسی بڑی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اسی طرح لہٰذا کسی عظمت والی شخصیت کا جو ہے ذکر، اس کا ذکر جو ہے وہ کسی چیز کی طرف کر دینا، جیسا کہ شاہ ہند شاہ دہلی، تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے جو ہے وہ دیگر چیزوں سے اس کے جو ہے وہ نفی ہو جاتی ہے۔ جناب یہ عظمت بیان کرنی ہو تو مملوکہ جو بڑی چیز ہے اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے شاہ ہند اگر کوئی کہتا ہے یا شاہ دہلی کہتا ہے، کسی کو بادشاہوں کو کہا جاتا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باقی چیزوں کا مالک نہیں ہوتا۔ جواب درست دے دیا ہے جناب، اور یہ تفسیر نعیمی میں یہ موضوع موجود ہے جس میں سے انہوں نے ہمیں جواب عطا فرمایا۔ کم بولنے کے چند فوائد بتائیں۔ کم بولنے سے عقل کامل ہوتی ہے، جو جتنا عقل مند ہوتا ہے اتنا کم بولتا ہے۔ کم بولنے سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، دوسروں کی عزت اور دین سلامت رہتا ہے، اور زبان کے فتنے کے سبب جہنم میں جانے سے بچ سکتے ہیں۔ ایک رہ گیا، ماشاءاللہ آپ نے 4 تو بتا دیے ہیں۔ دوسروں کی بات اچھی طریقے سے واہ جناب، بہت زبردست۔ کم بولنا کتنا فائدہ مند ہے، 5 باتیں کتنی پیاری ہیں کہ کم بولنے سے انسان کی عقل کامل ہوتی ہے، جو جتنا عقل مند ہوتا ہے نا اتنا کم بولتا ہے۔ فرمایا نمبر 1 تو یہ ہو گیا، نمبر 2 کم بولنے سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، ایمان کی چاشنی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 3 عزت اور دین سلامت رہتے ہیں۔ نمبر 4 دوسروں کی بات آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور نمبر 5 زبان کے فتنے کے سبب جہنم میں جانے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم کم بولیں اور جب بھی بولیں اچھا بولیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ جنتیوں کا قد کتنا ہوگا؟ بڑا یونیک کوسچن ہے چشتیاں والوں سے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا قد جو ہے نا وہ 60 ہاتھ لمبا ہوگا، اور ہر ہاتھ جو ہے، ایک ہاتھ جو ہے نا وہ آدھے گز کا ہوتا ہے، تو لہٰذا جنتی جو ہے نا 30 گز کے دکھیں گے۔ جی یہ اعلیٰ حضرت کا کال نہیں ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث مبارکہ میں یہ مفہوم ہے۔ سبحان اللہ، جنتیوں کا اتنا قد ہوگا کہ وہ 30 گز کے معلوم ہوں گے، اللہ کی شان ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ واقعات والوں کی باری ہے، یہ بتائیے کہ حدیث پاک میں مال کی حفاظت، مریضوں کا علاج اور مصائب کا سامنا کن 3 چیزوں کے ذریعے کرنے کا فرمایا؟ مشکلوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ناظرین اگر سن رہے ہیں تو غور سے یہ جواب سنیے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے انہیں محفوظ کر لو، صدقہ کر کے مریضوں کا علاج کرو، اور دعا کے ذریعے مصائب و آلام کا سامنا کرو۔ کیا بات ہے، اگر اپنا مال محفوظ کرنا چاہتے ہیں، سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ پوری دیں، اگر مریضوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ دیں، اور دعا کریں، مصیبتوں اور آلام سے بچنا چاہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا جناب۔ چشتیاں والوں سے سوال ہے، اگر نماز جنازہ میں 2 تکبیریں چھوٹ جائیں تو ان کو کیسے مکمل کریں؟
اگر نماز جنازہ میں 2 تکبیریں چھوٹ جائیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ اپنی 2 تکبیریں کہہ کر سلام پھیر دیں. امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی تکبیریں کہہ کر سلام پھیریں گے. جواب درست دے دیا ہے. چوتھا سوال ہے واکنڈ والوں سے. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ ویری یونیک کوسچن. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ آیا ہے. غور کر لیں. 25 بار آیا ہے. 25 بار. یہاں 25 مرتبہ لکھا ہے. جناب 25 مرتبہ آیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب اب چلیں گے 5ویں سوال کی طرف. فاتح مصر کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح مصر کا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح مصر کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. چشتیاں والے زبردست تیاری کر کے آئے ہیں. بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب کیا چیز تھی؟ واکنڈ والوں سے سوال ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم بنی اسرائیل نے محبت دنیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی تھی. دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی اور یہ ان کی گمراہی کا سبب بن گیا. جواب درست دے دیا ہے جناب. اللہ پاک دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے اور اللہ کرے کہ ہمارا سینہ جو ہے اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا خزینہ بن جائے. آمین. جناب اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف چلیں ناظرین سے ایک سوال کرتے ہیں اور پھر 1-2 کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. جی سوال یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت اور دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ اوپر والے جواب نہ دے سکیں تو نیچے والوں کو بھی موقع دے دیں. نیچے بھی ہیں اسلامی بھائی. چلے یہاں اسلامی بھائی ہاتھ کھڑا کریں. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد صالح رضا عطاری درجہ دعوت حدیث شریف فیضان مدینہ کراچی. جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں. جی کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں جنت کے 8 اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں. ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. بات جنت کی ہوئی ہے تو مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. یہ انہیں تحفے میں پیش کی جا رہی ہے. اس کا ہدیہ جو ہے وہ 290 روپے کے ذریعے مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب تحفہ یہاں بھی ہو گیا. تھوڑی دیر بعد نیچے کے اسلام بھائی سے بھی سوال لیں گے. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد زاہد اختاری ہے اور میں کولمبو سری لنکا سے بات کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب بھائی کیا امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ سیگمنٹ میں میمنی زبان شامل ہوگی؟ جزاک اللہ خیرہ. چلیں کولمبو سے میمنی زبان کے لیے پوچھا گیا ہے. اگر آج ہی میمنی زبان شامل کر لی جائے تو پھر آپ کو مدنی فیس تو دینی چاہیے نا. تو چلیں آج میمن اسلامی بھائی تیار رہیں. آج ہمارے یوں سمجھے شیڈول میں ہی میمنی زبان ہی کے مدنی پھول اور میمنی زبان ہی کی نعت ہے تو وقت پر انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور امید ہے آپ کی دل جوئی بھی ہوگی. اگلی کال دیجیے گا. میٹھے پیارے حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب کی خدمت کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی یعقوب رضا عطاری صاحب کو بھی اپنے منچ کی زینت بنائیں اور اپنے سلسلے کے اندر سمجھائیے مگر اشاروں